دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. یہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، پرمیشور بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور وہ اسے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت میرے پرتی ہونی چاہیے، ان کے دل میں جیسی محبت میرے لیے ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت بھی دیتے ہوئے فرماتا ہے وہ لوگوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن دنیا کے اندر میرے وہ بندے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، میرے وہ بندے جو کل قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، میرے وہ بندے جن کے دل میں کل قیامت کے لیے یعنی خوف ہے، جہنم کے لیے جن کے اندر خوف ہے، وہ بندے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مومن دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یعنی یہ میسج دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں سنو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ. مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی چاہیے. اب دوسرے نمبر پر اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو تو اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو. یعنی ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں دوسرے نمبر پر نبی کے لیے سب سے زیادہ محبت ہو. اور میرے بھائیو، اس نبی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس نبی کے لیے ہمارے دل میں محبت کیوں نہ ہو جو نبی ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، جو نبی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. وہ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو کیسے بتاؤں، وہ میرے بھائیوں، مولوی تنویر عالم آپ کو کیسے بتائیں کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے نبی کا آنا یعنی نبی کتنی بڑی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ نبی جن کی محبت کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ نبی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں.
لیکن اللہ نے ان نعمتوں کا کبھی حساب نہیں جتلایا۔ اور لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ مثلا اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان دونوں ہاتھ کی کوئی قدر، کوئی ویلو آج ہماری نظر میں نہ ہو، لیکن میرے بھائیو، اگر آپ ایسے انسان سے پوچھیں گے جو دونوں ہاتھ سے محروم ہے، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ دونوں ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ کو بتائیں گے میرے بھائیو۔ اسی طرح یہ 2 پیر جس کے ذریعے سے ہم اور آپ چلتے ہیں، یہ دونوں پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آج ہمارے پاس دونوں پیر ہیں تو آج ہم اس کو یعنی کچھ ان کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے نزدیک، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن اگر کبھی جاننا ہو، دور میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے بغل میں محترم خالق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے، آ کر بس ان سے سوال کر لینا، خالق بھائی سے پوچھ لینا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کبھی معلوم کرنا ہو، اگر کبھی جاننا ہو، آپ کے گونی ٹولہ گاؤں کے اندر، آپ کے گونی ٹولہ بستی کے اندر اگر ایسا انسان موجود ہو جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو دونوں آنکھ کی بینائی سے محروم ہو، جن کے پاس یہ 2 آنکھ نہیں ہو، کبھی ان سے جا کر پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، بس میں جاننے کے لیے ایک مرتبہ ایک اندھا انسان سے میں نے پوچھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ میرا بھائی، آپ تو دونوں آنکھ سے نابینا ہیں، آپ ان آنکھ کے بارے میں، آنکھ کی بینائی کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے، ان کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اس نے جواب دیا، مولانا تنویر صاحب، آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں کہ یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو سنیے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، لیکن آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ آج میری عمر لگ بھگ 40 سال، آج میں 40 سال کا ہو گیا، اور سے سنیے تب بات آگے کی سمجھ میں آئے گی۔ آج میں 40 سال کا ہو گیا، آج میں 45 سال کا ہو گیا، میری شادی کو آج 25 سال ہو گیا۔ ایک میری بیوی یعنی ایک عورت جو میری بیوی ہے، وہ 25 سال سے 24 آورز یعنی 24 گھنٹہ میرے ارد گرد رہتی ہے، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے۔ میری بیوی 24 گھنٹہ میرے آس پاس رہتی ہے، لیکن مولانا صاحب میں نے آج تک اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا، میں آج تک اپنی بیوی کو نہ دیکھ سکا کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے۔ مولانا صاحب، مولانا تنویر صاحب، آپ اس آنکھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بلکہ آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ آج میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مولانا صاحب آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہ دیکھ سکا۔ میں اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو سینے میں دبا کر رات کو سوتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا کہ میرے بچے کا چہرہ کیسا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، وہ گنی ٹولہ کے لوگوں، بس میں آپ سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اس کے باوجود بھی کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہ لوگوں، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، تو تم لوگ شمار نہیں کر سکو گے، تم لوگ گن نہیں سکو گے، بے شمار۔ یار آج میرا رس نکالے گا یہ میرا۔ آپ کو معلوم ہے کل میرا پروگرام جو
منور صاحب کو جانتے ہیں؟ منور آسامی، مختہ منور، کل ان کے گاؤں میں آسام میں میرا پروگرام ہے، کل مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر آج اس محک میں 1 گھنٹہ بول لیا تو 1 مہینہ مجھے سوئے رہنا پڑے گا، 1 مہینہ، تب بھی تھکاوٹ نہیں جائے گی۔ اس لیے کہیں بھی جاتا ہوں میں ہر کمیٹی سے میں یہی کہتا ہوں بھئی اتنا پیسہ خرچہ کر کے اگر جلسہ لگاتے ہیں تو اچھا میک، اچھا ساؤنڈ والا جلسہ لگایا، یہ میک لگایا کیجیے ہم لوگوں کے سامنے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہر دن رات جاگنا، ہر دن سفر کرنا، ہر دن 2-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنا، اور اگر سامنے اس طریقے کا میک ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ تو جو بول رہا تھا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو بطور احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ او لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، یعنی میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر، میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر میں نے رسول کو بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی کا آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نبی کے لیے ہمارے دل میں پہلی چیز، پہلے نمبر پر اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے، دوسرے نمبر پر محبت ہو تو رسول کے لیے۔ لیکن ہاں، محبت کا دعویٰ سب کرتے، لیکن آج انشاءاللہ میں ثابت کر کے جاؤں گا آج آپ لوگوں کے سامنے کہ محبت کے رسول کا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ آج بتا کر جاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ چلیے آگے بڑھیے، 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ آئیڈیا لگائیے کہ ایک مسلمان کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں نام سنے ہیں؟ کون ہے حضرت عمر فاروق؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح گٹکا کھانے والا مسلمان تو نہ تھا۔ وہ لوگوں، حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر ہماری طرح اور آپ کی طرح بیڑی پینے والا مسلمان تو نہ تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا یا رسول بناتا تو حضرت عمر کو بناتا۔ میں اس عمر کی بات آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ وہ لوگوں، اللہ کے پیارے حبیب، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے نبی پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں دنیا کے اندر میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں آپ کے لیے سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کون؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عمر، اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، یعنی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اٹھا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اب تو عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے جا کر فرمایا، الآن یا عمر، کہ اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کر تمہارا ایمان پریپورن ہوا ہے۔ وہ لوگوں، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر لایا
बुखारी ने भी इसको अपनी सही के अंदर लाया। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। जो लोगों, अल्लाह के नबी खुद बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि तुम सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करने लगो। तुम सबसे ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत ना करने लगो तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। चलिए आइए, मैं बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। वो आयते करीमा की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। वो आयत जो मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी, बस इस आयत को समझ लीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और हर एक से मैं कहना चाहता हूँ, लोगों अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो या आखिरत में कामयाबी चाहते हो, बस इस आयत पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक आयत को समझने की आज हमें और आपको जरूरत है। एक आयत, आयत क्या है? आइए, इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, आपको मालूम है दुनिया के अंदर एक इंसान, आप, मैं, ये हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अल्लामा क्यों ना हो, मदनी क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, मुकर्रिर क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान की बात कर रहा हूं कि हर इंसान दुनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा उनका लगाव 8 चीजों से होता है। सबसे ज्यादा 8 चीजों से उनका लगाव होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को सामने रखकर उन 8 चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर किया है। आइए उस आयत करीमा पर जरा देखिए, गौर कीजिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। 8 चीजों का जिक्र इस आयत करीमा के अंदर किया। पहली चीज यानी नबी के जरिए से अल्लाह कह रहे हैं, आई नबी आप गुनी टोला के लोगों से, मर्दों से और औरतों से जाकर कह दीजिए, ए अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कुल इनका न आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, बाप से मोहब्बत करते हो, कोई हरज की बात नहीं। उन लोगों अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो कोई हरज की बात नहीं। तुम अपने बाप से भी इंतहा मोहब्बत करो। इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको मना नहीं करता, इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको नहीं रोकता। बाप से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यकीनन बाप से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मालूम है? अरे वो बड़ा नालायक है वो, अरे वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। कौन? जो अपने बाप के साथ बदसलूकी करता है, जो अपने बाप की बेहुरमती करता है, जो अपने बाप की नाफरमानी करता है, जो अपने बाप को दुख पहुंचाता है, वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है, बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। अच्छा बाप, मैं क्यों बता रहा हूं आपको? जब इस आयत की तशरीह में आपके सामने करूंगा तब आपको जाकर मालूम चलेगा बाप से मोहब्बत हो। एक वाकया ना मुझे याद आ गया, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, बाप के बारे में जब बात आई तो एक वाकया भी याद आया। जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ता था, आज से लगभग 6 या 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हर दिन रात के वक्त में हम लोग खाना खाते और खाना खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकलते, हर दिन रात को। एक दिन की बात है, जामा मस्जिद की तरफ ज्यादातर हम लोग घूमने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, लगभग रात के 10 या 10:30 बजे आफ्टर डिनर, यानी खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, मैं और उत्तर प्रदेश का और दोस्त मेरा फ्रेंड था, वो दोनों और मैं तीनों मिलकर जामा मस्जिद की तरफ घूमने के लिए निकले। अब रात को तो जामा मस्जिद बंद हो जाती है, उनका गेट दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उन सीढ़ियों की तरफ यानी जहां पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, जो लोग गए होंगे दिल्ली मालूम होगा, खाली साहब दिल्ली गए होंगे मालूम होगा कि जहां पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, छोटा मार्केट और बाजार लगता है, वहां पे जब हम तीनों जब वहां पे पहुंचा तो क्या देखा कि 3-4 आदमी वहां पर चादर बिछाए हुए हैं
اور بیٹھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، بنگلہ زبان میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اب میں ٹھہرا شیر شاہ بات، الحمدللہ مجھے بنگلہ آتی ہے، میں بنگلہ پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، الحمدللہ میں بنگلہ بول بھی سکتا ہوں، اور میری تقریر تو کئی اسٹیٹ میں اور کئی اضلاع میں یعنی ضلع میں میری تقریر بنگلہ زبان میں بھی ہوتی ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں جب نودیا، بربھوم، ہگلی، براسات، دکن دناجپور یعنی بنگلہ دیش بارڈر کے آس پاس جو علاقہ ہے، میں اگر ادھر پروگرام میں جاتا ہوں تو الحمدللہ 2-2 گھنٹہ میں بنگلہ زبان میں تقریر کر کے آ جاتا ہوں ادھر سے۔ تو میں بنگلہ سمجھ گیا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ ہمارے ادھر کے ہوں گے، کٹیہار کے ہوں گے یا ہمارے ادھر کے ہوں گے، ہماری برادری کے ہوں گے۔ اب ہر انسان کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، جو آگے میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں۔ تو میں جا کر بیٹھ گیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ صاحب کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ بولا کہ ہم لوگ مرشد آباد سے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مرشد آباد سے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا مرشد آباد کہاں سے؟ بولا کہ فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ رات کے 11 بجے کے آس پاس آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی چادر بچھائے بیٹھے ہوئے، کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، ہم لوگ تو یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا آرام کرنے کے لیے آئے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بولا کہ صاحب ہم لوگ دہلی کے اندر یعنی دلی کے اندر 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، 5 سال سے دلی کے اندر رکشہ چلاتے ہیں۔ میں نے کہا 5 سال سے؟ بولا ہاں۔ بولا پھر؟ بولا کہ دیکھیے ہم لوگ 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات میں بھی رکشہ چلاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ جب جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ آ جاتی ہے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں، چادر بچھا کر کچھ دیر سو لیتے ہیں، جب تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے پھر رکشہ لے کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے ہوں گے، یہاں پہ جب آپ آرام کرنے کی نیت سے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کیا آرام ملے گا؟ ارے بھئی یہاں پر آپ کو تو نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ سر کے اوپر چھت نہیں، کھلا آسمان ہے، چاروں طرف گندگی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اوپر سے گندگی ہے، بدبو ہے، یہاں تو سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی روم کو کرائے پہ لے کر، رینٹ پہ لے کر اگر آپ لوگ وہاں پہ رہیں گے تو سکون کی نیند بھی آئے گی، تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور دن بھر آپ آرام سے رکشہ چلا سکتے ہیں۔ تو کسی روم پہ کیوں نہیں رہ لیتے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ نوجوانوں اس جواب کو یاد رکھنا، مولوی تنویر نے 7 سال سے اس جواب کو اپنے سینے کے اندر دبا کے رکھا، 7 سال سے میں اس کو یاد رکھا، اور آپ بھی اس جواب کو سن کر مرتے دم تک اس جواب کو یاد رکھنا، تاکہ آپ کبھی ماں باپ کے ساتھ یعنی خاص کر کے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے پہلے 1 بار نہیں 1000 بار سوچنا۔ ان کا جواب تھا کہ صاحب ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے اگر کسی روم کو رینٹ پہ لے کر یعنی کرائے پہ بھاڑا لے کر اگر ہم لوگ رات گزاریں گے تو کم سے کم مہینے میں ہم لوگوں کو 2 سے 3 ہزار روپیہ پے کرنا پڑے گا۔ 2 سے 3 ہزار روپیہ روم کا جو وانر ہے، جو مالک ہے، جو روم مالک ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اگر چادر بچھا کر کسی طرح رات گزار لیں گے تو ہمارا مہینے میں 2 سے 3 ہزار روپیہ سیو ہو جائے گا، 2 سے 3 ہزار روپیہ بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کی پرورش بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچوں کا بھوشیہ سنوار سکتے ہیں، ان کا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں، تابناک بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ پریشانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بچے کی خاطر دن بھر رکشہ چلاتا ہو اور رات جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ سو کر گزارتا ہو، اس لیے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو، اس لیے کہ اس کا بچہ خوش ہے۔ لیکن آج وہ بیٹا، آج وہ اولاد، آج وہ پتر کتنا بڑا نالائق ہے میرے بھائی، کہ آج اسی باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جو باپ اس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ہاں، اب غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہا ہے؟ ان کان آباؤکم، او لوگوں، یعنی اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اس باپ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں،
لیکن یاد رکھو تمہارے دل میں اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، باپ سے بھی زیادہ، اس باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہو ہمارے دل میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ادھارن دو آپ کو، چلیے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ گارے یار، ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ اللہ کے پہلے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، سسر بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق، جس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ایک مرتبہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا مشرکین کی طرف سے یعنی مکہ کی کافروں کی طرف سے بیٹا جنگ لڑ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے میرے بھائی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چلیے اس واقعہ کو سنانے سے پہلے یہ آپ کو سنا دیتا ہوں، تب آپ کو پتا چلے گا۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو محبت کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو۔ وہ لوگوں عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے، اور بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہے۔ باپ منافق ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر باپ یعنی عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا، جب عزت والا مدینہ کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا تو میں نبی کو میں مدینہ سے نکال دوں گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ عبداللہ بن ابی نے نبی کو گالی دی، باپ نے نبی کو گالی دی، لیکن بیٹا کو معلوم چل گیا، عبداللہ کو معلوم چل گیا۔ عبداللہ مدینے کی سرحد پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جب مسجد کے اندر داخل ہونے پر ان لوگوں کو منع کیجئے نا، کھیل رہے سامنے یار۔ بچے لوگ آپ لوگ شور شرابہ نہ کریں، اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ عبداللہ بن ابی جب مدینے کے اندر داخل ہونے کے لیے آتا ہے، بیٹا عبداللہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور اپنا باپ سے کہہ رہا ہے اے ابو جان آپ ٹھہر جائیے، اے ابو جان، یعنی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ مدینے کے اندر ایک قدم بھی مت رکھیے، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے، آپ مدینے کے اندر قدم مت رکھیے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھ لیا، اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کی سرحد کے اندر قدم رکھ لیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرا باپ ہے، بلکہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو اور ذرا دیکھو کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھا تو میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ نبی کو معلوم چلا، نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ سے نبی نے کہا اے عبداللہ تمہارا باپ نے مجھے گالی دی ہے، تمہارا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن جاؤ میں نے تمہارے باپ کو क्षमा کر دیا، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، جاؤ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی میرا باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے،
اگر میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا کبھی حکم آئے تو وہ آرڈر آپ مجھے دے دینا، وہ حکم آپ مجھے دے دینا، میں ہی اپنے باپ کو میں قتل کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا یہ تو دیکھو کہ ایک انسان کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہے اور کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ نے نبی کا اپمان کیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی میرے بھائیوں، میں پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہاں میرے بھائیوں، میں تو بیچ بیچ ان لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہوں، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مولوی تنویر عالم جواب دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم لوگ نبی سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے نبی کو گالی دو گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، جب محبت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر لے، لیکن اگر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آئے تو وہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ عبداللہ کو دیکھیے، جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے صرف نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آگے آئیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، بیٹا سے محبت، آپ لوگ بیٹا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ بیٹا سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں، بالکل اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت بیٹوں کے پرتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آپ اپنا بیٹا سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں ذرا بولیں گے؟ এরকম ভাবে যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকে বলবো? تو کیا بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ بیٹا سے محبت، اللہ اکبر، آج کا مسلمان نا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ثابت کروں؟ چلیے ثابت کر ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت داڑھی بھی ہے، آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ مولانا تنویر صاحب، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اپنی اولاد کے پرتی محبت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ابھی آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی رات 1 بجنے کو ہے، بس میں بات ختم کروں گا، آپ لوگ گھر میں چلے جائیں گے آرام کے ساتھ، رضائی لے کر یعنی لحاف اوڑھ کر آپ جا کر بستر پر سو جائیں گے۔ جب رات کو یعنی صبح جب گھڑی میں 4:30 یا 4:45 بجے گا، تب مسجد کے میناروں سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئیں گی، مؤذن صاحب اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی آنکھ کھل جائیں گی، آپ بیدار ہو جائیں گے، گھڑی دیکھیں گے، آپ کو معلوم چلے گا کہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ مؤذن صاحب اسی طرح آذان دیتے ہوئے کہے گا، حی علی الصلاۃ، تو لوگوں اٹھ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آؤ۔ پھر بھی آپ سوئے رہ گئے، اس لیے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی، حی علی الفلاح، وہ لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ، اب تو کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ پھر بھی آپ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ رات کے 1 بجے جلسہ سے اگر آپ سوئے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی آنکھ صحیح سے کھل نہیں رہی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی، الصلاۃ خیر من النوم، اور سونے والوں اب تو اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھیں، وضو بنائیں،
کپڑا پہنے, ابھی گھر سے نکل ہی رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے, یعنی مسجد میں جانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. ابھی آپ مین گیٹ پر پہنچے ہی نہیں, مین دروازے پر آپ پہنچے ہی نہیں, کیا آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن میرا 10 سال کا بیٹا, میرا 15 سال کا بیٹا, میرا 20 سال کا بیٹا جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے, ابھی بھی وہ اپنا روم میں سویا ہوا ہے, ابھی بھی وہ اپنا کمرہ میں سویا ہوا ہے. آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے میں ذمہ دار ہوں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا بیٹا کو اٹھا کر میں ان کو بھی ساتھ میں لے کر نماز پڑھنے چلوں, ان کو بھی جگاؤں اور نماز پڑھنے کے لیے ان سے کہوں. اس لیے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, اس کے تحت کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ آئے, بیٹا سویا ہوا ہے, دروازہ لاک ہے, آپ نے باہر سے دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. آپ نے پھر سے بلایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا, میرا بیٹا تو ابھی IPS کی تیاری کر رہا ہے, میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے, میرا بیٹا تو گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے, میرا بیٹا دیر رات تک پڑا ہوگا, ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی, اور ہاں کل صبح میرا بیٹا کو اسکول بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, یونیورسٹی بھی جانا ہے, کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے. کوئی بات نہیں, انہیں سوئے رہنے دو تاکہ نیند پوری ہو جائے, میں ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں. وہ لوگوں, آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, آپ کا بیٹا اپنا کمرہ میں سویا رہ گیا, آپ ان کو نہیں جگایا. اس لیے نہیں جگایا کیونکہ کل ان کو اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, بس آپ نماز پڑھ کر چلے آئے. وہ لوگوں, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر آپ کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ محبت ہوتی تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا اسکول جائے گا, آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا کالج جائے گا, آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا یونیورسٹی جائے گا, بلکہ آپ یہ دیکھتے میرا بیٹا بڑا ہو گیا, اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی, اب اس کو نماز پڑھنا پڑے گا, اب اس کو نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی. یہ محبت ہے میرے بھائی, اللہ اکبر, یہ محبت ہے آج ہمارے دلوں میں. ذرا جائزہ لیجئے, یہ محبت آج ہمارے دلوں میں ہے. اللہ معاف کرے, یہ محبت تو آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اسی طرح آگے بڑھیے میرے بھائیوں. چلیے آیت کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. آج چیزوں کا ذکر کیا گیا, لیکن میری پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آٹھوں چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں, لیکن ایک چیز اور میں اضافہ کر یہاں پر بول دیتا ہوں. بیوی سے محبت, غور سے سنیے. بیوی, کیونکہ بیوی سب کے گھر میں ہے. بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کے لوگ شادی کرتے ہیں نا, اچھا شادی کرتے ہیں, ماشاءاللہ, شادی کرنی بھی چاہیے. شادی کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کرنی چاہیے, یوٹیوب پہ کبھی جائیں گے, میرا ایک موضوع ہے حقوق الزوجین, اوپر آپ جا کر کبھی سن لیجیے گا اس کو. اچھا, بیوی سے بھی زیادہ اس دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. لیکن آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بیوی سے محبت کرتے ہیں. بیوی کی ناراضگی سے آج ہم ڈرتے ہیں. اللہ معاف کرے. میں آپ کو سمجھاؤں. اب آپ سے آپ کی بیوی کہہ رہی ہے, اے جی چلیے نا کٹھیار سے گھوم کے آتے ہیں, بہت دنوں سے گھر سے نہیں نکلے ہوں, کٹھیار لے کر چلیے. اگر بیوی کی یہ فرمائش ہو کہ مجھے ساتھ میں گھومنے کے لیے لے کر چلیے, تو آپ لے جا سکتے ہیں, جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جائز ہے. اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں, دوستوں کی بیوی کی نہیں. آج ہمارا نوجوان تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں کی بیوی پر زیادہ نظر رہتی ہے. آج ہمارا نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا بول رہا تھا؟ اب شوہر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے نکلو, میں تمہیں گھومنے کے لیے لے کر چلتا ہوں. اب بیوی نکل رہی ہے, تیار ہو رہی ہے. کیسے؟ ہونٹ ہے نا, ہونٹ, اس میں 5 کلو لپسٹک پوت رہی ہے. ایک ہوتا ہے لگانا, لیکن ایک ہوتا ہے پوتنا. ہماری بیویاں لپسٹک لگاتی نہیں, لپسٹک پوتتی ہے. جیسے لیپتے ہیں نا, لپا سمجھتے ہیں آپ لوگ, بنگلہ میں جس کو بولتے ہیں باڑی لپا, گھور لپا, تو اسی طرح لپسٹک کو بھی پوت دیتے ہیں, لیپ دیتے ہیں اپنے ہونٹ کے اوپر. اور کیا اس طرح نکلتی ہے, بالکل چھمک چلو ہیما مالنی بن کے نکلتی ہے.
میرے کا بیان ہے، میں نے کبھی کہا تھا، وہ بیان ہے یوٹیوب پر، کہ ہماری بیویوں کا حال ہے کہ ہماری بیویاں جب گھر میں رہتی ہے تو چمنی بن کے، جب باہر جاتی ہے تو ہیما مالنی بن کے، ہماری بیویوں کا یہ حال ہے۔ تو اگر چھمک چھلو بن کے بیوی گھر سے نکل رہی ہے، اب شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اس طرح نہیں جا سکتے ہو، اس لیے نہیں جا سکتے ہو کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم گھر میں رہو گی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر کسی کام کے لیے یا گھومنے کے لیے میرے ساتھ اگر باہر جاؤ گی تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ تمہیں پردہ کر کے جانا پڑے گا، تم پردہ کرو تبھی میں تم کو لے کر جاؤں گا۔ اب بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ اگر مجھے اسی طرح لے کر چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اب بیچارہ سوچتا ہے بیوی تو ناراض ہو گئی، اگر ایسے نہیں لے کر گیا تو بیوی میکے چلی جائے گی۔ اب شوہر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اسی طرح تم میرے ساتھ چلو۔ اے نوجوانوں سنو، بیوی اگر ناراض ہوتی ہے نا تو بیوی کو ناراض رہنے ہونے دو۔ اگر بیوی آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے تو چھوڑنے دو، اس کی مرضی، وہ جو کرے کرے، لیکن میرے بھائی یہ ضروری ہے، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اس لیے جب بھی آپ اپنی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جائیں، گھومنے لے کر جائیں یا کسی کام سے لے کر جائیں تو بالکل پردے کے ساتھ لے کر جائیں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے ہونے دو، کہیں بیوی کو راضی کرانے کے چکر میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھو، ان کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس دل میں بیوی کے لیے بھی اگر کسی کے لیے محبت پیدا کرو تو کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت پیدا کرو۔ اس آیت کے اندر نا بہت کچھ تھا۔ اگر اس آیت کو میں تو جب آ رہا تھا گاڑی میں، میں مطالعہ کر رہا تھا بیٹھ کر، تو میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ تو بیان رکھوں گا، اور میں اس موضوع کو بالکل ہی خلاصہ کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ آج میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پر معاف کیجئے گا، میں بہت جلدی بازی میں ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ اس حال میں وہ پرستھتی نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے۔ پھر بھی الحمدللہ میں نے 1 گھنٹہ مکمل کر دیا۔ اچھا اور آگے بڑھیے، اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے 2-4 حدیث میں نوجوانوں کے لیے اور موجودہ دور کے حساب سے میں 2-4 حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی، اب مین پوائنٹ ہے، اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور وہ نوجوان اللہ کے نبی کے دور میں، اس دور میں جو نوجوان تھے، وہ نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ان کے دل میں بالکل بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ آج ہمارا سماج میں رہنے والے یہ گٹکا خور نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے یہ بیڑی خور نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے یہ شراب پینے والے نوجوان، ان نوجوانوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت کرتے تھے۔ آئیے چند ادھارن میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر اور نوجوانوں ذرا دیکھو، وہ لوگوں ذرا دیکھو، اس واقعہ کو سنو اور اپنا ایمان کو تازہ کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے دائیں جانب دیکھا کہ ایک نوعمر نوجوان یعنی 13-14 سال کا نوجوان میرے بغل میں کھڑا ہے، دائیں جانب کھڑا ہے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک نوعمر نوجوان 13-14 سال کا نوجوان بچہ نوعمر نوجوان میرے بغل میں کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے یا نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ دونوں نوجوان 13-14 سال کا ہوگا محض، مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اب ابو جہل کون تھا؟ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ابو جہل کے بارے میں سب جانتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں نوعمر نوجوان سے، ان دونوں بچہ سے میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل کے ساتھ؟ وہ دونوں جواب دیتا ہے چچا جان
ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو تکلیف دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو پریشان کرتا ہے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب ان دونوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، میں نے سامنے دیکھا کہ ابو جہل بالکل میرے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ صرف میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے، میں نے نام بھی نہ لیا، میں نے ان دونوں کو بتایا بھی نہیں کہ یہ رہا ابو جہل۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اشارہ کیا، بس میں نے انگلی ادھر کی، وہ دونوں نوعمر نوجوان 13-14 سال کا محض دو بچے ابو جہل کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں تمام کر دیا۔ ابو جہل کتنا پاورفل انسان تھا، لیکن وہ نبی کو بڑا ستاتا تھا، نبی کو گالی دیتا تھا، نبی پر ظلم کرتا تھا۔ تو ان دونوں عمر نوجوان محض 13-14 سال کا وہ دونوں بچہ، ان دونوں کو برداشت نہ ہوا میرے بھائی، ان دونوں نے ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں جنگ کے میدان میں جا کر ختم کر دیا، ان کا قصہ تمام کر دیا۔ ذرا دیکھیں کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنا پیار اور کتنی محبت تھی۔ اور آج ہمارے نوجوان دیکھیے، یہ نوجوان کیا جانے، آج جن کے ہاتھ میں بس باپ کی کمائی سے ایک موبائل خرید لیا اور اس موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، پیار اور محبت کے راستے پر چل کر آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، آج وہ اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے۔ اس دور کے نوجوان اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اس دور کے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ اور آج ہمارے نوجوان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج سب سے آگے یہی لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیش آج ہمارے نوجوان رہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کون سا مہینہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ، شاید آپ لوگوں کو پتا نہ ہوگا۔ یہ اس کے بارے میں، یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ آج دسمبر مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ 27۔ آج دسمبر مہینے کی 27 تاریخ ہے، یعنی 2 دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ ہمارے سماج میں رہنے والے، مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الستار رکھنے والے 25 دسمبر کو یعنی کرسمس ڈے، یعنی کرسمس کی پارٹی میں شریک ہوئے، کرسمس کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوئے۔ اور اللہ ان لوگوں کو معاف کرے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا اور ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکبادی پیش کی، اپنے دوستوں کو پیش کی، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، اپنے فیس بک کے ذریعے سے، اپنے انسٹا آئی ڈی کے ذریعے سے ان لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور ایک دوسرے کو بدھائی دی کہ ہیپی کرسمس ڈے۔ لیکن میں ان نالائق نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان گداروں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جس نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سیلیبریٹ کیا کہ ارے نالائق، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے نالائق، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کی بدھائی دینا یہ ہمارے لیے ایمان کا جنازہ نکال دینا ہے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج وہ لوگ کرسمس ڈے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو تمہیں معلوم نہیں اور دوسری طرف تم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو، اور ہر سال اس دن کو 25 دسمبر کو تم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو، اس دن کو تم مناتے ہو۔ یاد رکھو، 25 دسمبر کا کو سیلیبریٹ کرنا، ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا، مبارکبادی دینا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا اور یہ کہنا کہ مبارک ہو اللہ نے آج بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے، حالانکہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ہماری یہ بیسک چیز ہے ایمان کی، ہماری یہ توحید ہے
لیکن آج افسوس کہ یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے، ہم 25 دسمبر کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں اور ان لوگوں کی پارٹی میں شمار ہوتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ مبارک ہو آج کے دن ایشور نے یعنی اللہ نے اپنا بیٹا جنا، حضرت عیسیٰ کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہنا اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے۔ اگر کبھی موبائل چلانے سے فرصت ہو نوجوانوں کتوں کی طرح اگر لڑکیوں کے پیچھے گھومنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو، موبائل میں PUBG گیم کھیلنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو، اڈا بازی کرنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو، تو قرآن کی اس آیت کو کبھی اٹھا کر پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ کہنا 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا، ایک دوسرے کو بدھائی دینا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اللہ کے لیے بے مناسب بات ہے، یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ عنقریب آسمان پھٹ پڑے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى عنقریب آسمان پھٹ پڑے، زمین ڈھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے آج کے دن بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے آج میں کسی گونی ٹولہ کی سرزمین پر بیٹھ کر مولانا تنویر عالم آپ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تو اللہ سے معافی مانگو، اگر تم نے اس دن کو منایا اللہ سے معافی مانگو، اگر تم نے اس دن کو ایک دوسرے کو بدھائی دی تو اللہ سے معافی مانگو، ہو سکے کہ اللہ تمہیں معاف کر دو۔ اور آج یہ وعدہ کرو، آج یہ عہد کرو کہ آج کے بعد جب تک تم دنیا کے اندر زندہ رہو گے ایک دوسرے کو کبھی تم اس کی بدھائی نہیں دو گے، ایک دوسرے کی پارٹی میں یعنی خاص کر کے اس کی پارٹی میں تم شامل نہیں ہوگے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آؤ، بات چل رہی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر، میرے بھائیوں اس بات کو بھی ذرا سن لیجئے کہ آج تو محبت رسول کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر اگر پوچھا جائے بتاؤ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، وہ جواب دے گا ہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، حقیقت میں جس کسوٹی پر صحابہ کرام نے اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی، اسی کسوٹی پر اتر کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ محبت کا معنی یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا، جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا، اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ او نوجوانوں اگر صحیح میں تم اگر کامیابی پانا چاہتے ہو، وہ نوجوانوں اگر صحیح میں تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارو اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو۔ نبی کی طرح، نبی جس طرح اٹھے اس طرح اٹھو، نبی جس طرح چلے اس طرح چلو، نبی کا اخلاق جیسا تھا اپنا اخلاق ویسا پیدا کرو۔ نبی نے تمہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا تم نماز اسی طرح پڑھو۔ اللہ کے نبی نے جس طرح تمہیں کپڑا پہننے کا حکم دیا تم اسی طرح کپڑا پہنو۔ اللہ کے نبی نے جس طرح اپنی زندگی گزاری تم اسی کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارو، کیونکہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، ایک لمبی حدیث ہے، بس اس مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ سنو آج ہمارا نوجوان یہ IPL میں یہ جو کرکٹر لوگ ہیں
जो आज हमारे बच्चों को सट्टेबाजी की तरफ उभारता है। ये आईपीएल, ये सट्टाबाजी, ये जुआ खेलने वाले, ये शराब पीने वाले, गुटखा का प्रचार करने वाले, बीड़ी का प्रचार करने वाले, शराब का प्रचार करने वाले, ये नालायक किस्म के लोग, आज हम लोगों ने इनको, आज सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को आज हमने अपना आइडियल बना रखा है। आज हम और आप उठते बैठते इन लोगों का नाम जपते हैं, आज हम और आप इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों को फॉलो करके आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं। नौजवानों, आज मैं बड़ी बात कहकर जा रहा हूँ। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे सामने ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, सुनो, अगर कल कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहना चाहते हो, इस दुनिया में तुम नबी से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में तुम नबी से मोहब्बत करो। हाँ, अगर तुम ये कहते हो कि मुझे नबी के साथ नहीं रहना है, तो तुम्हें मुबारक हो, तुम गुटखा खोरों के साथ रहना, तुम मुबारक हो, कल कयामत के दिन तुम अपने हीरो के साथ रहना। लेकिन एक मुसलमान अगर कल कयामत के दिन नबी के साथ रहना चाहता है, तो दुनिया में उसको नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोली इंशाअल्लाह हम लोग नबी से मोहब्बत करेंगे। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक बात, ये जो महीना खास करके मैं नौजवानों के लिए कहकर जा रहा हूँ, ये महीना दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर महीने की आखिरी तारीख चल रही है। 3 दिन के बाद हमारे सामने नया साल आ जाएगा, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे सामने यानी नया साल आ जाएगा। 2023 चल रहा है, 2024 आ जाएगा। हमने देखा, आपने देखा, हम सबको मालूम है कि जब जब हमारे सामने नया साल आता है, जब जब हमारे सामने नया साल आता है, उस दिन चारों तरफ पार्टियां होती है, उस दिन चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा यानी गान पार्टी बुलाए जाते हैं, उस दिन चारों तरफ पिकनिक मनाए जाते हैं। हमारे नौजवान उस दिन को यानी नए साल की खुशी में उस दिन घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और इस तरह जाते हैं, गाड़ी को इस तरह सजाते हैं और घर से इस तरह धूमधाम से निकालते हैं। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बाप की शादी में बाराती लेकर जा रहा है। नौजवानों, याद रखो, नया साल के आने पर जश्न मनाना, नए साल के आने पर उस दिन को टारगेट करके घूमने जाना, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक मनाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का काम नहीं है, अल्लाह की कसम ये उम्मत मोहम्मदिया का काम नहीं है, अल्लाह की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। ये काम तो गैरों का है, ये काम तो दुश्मनों का है, ये काम तो उन लोगों का है जिन लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। इसलिए ये पैगाम भी आज मैं आपके सामने लास्ट के टाइम में देकर जा रहा हूँ कि खबरदार, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक ना मनाना, नए साल के आने की खुशी में जश्न ना मनाना, और नए साल आने की खुशी में जो जो तुम करते हो ये तमाम काम छोड़ देना, बल्कि ये मुहासबा करना, ये सोचना, ये गौर करना, अपने गिरिबान में झांक कर देखना कि तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल खत्म कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल और गुजार दिया। अगर तुमने 40 साल, अगर तुमने 50 साल की जिंदगी लेकर अगर दुनिया के अंदर आया था, तो उस जिंदगी में से एक और साल निकल गया। तुम्हें तो ये देखना चाहिए, तुम्हें तो ये परखना चाहिए कि तुमने 2023 में तुमने क्या किया। अगर तुम्हें ये महसूस हो, अगर तुम्हें ये लगे कि 2023 में हमने बहुत गलत काम किया, 2023 हमारा गुनाहों में गुजर गया, तो फिर ये सोचो कि आने वाला साल हम गुनाह नहीं करेंगे, आने वाला साल हम नमाज पढ़ेंगे, आने वाला साल हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी की कोई भरोसा नहीं कब दुनिया से हम चले जाए। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रख दी। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरा 1.25 घंटा भी आपके सामने हो गया, और मैं माजरत के साथ आपके सामने आज मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अगर मैं कभी जिंदा रहा, अगर मैं बाहयात रहा, अगर आप लोगों ने मुझे कभी बुलाया तो मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम में और सामने इस तरीके का मैक लगाकर कभी